مظلوم کی مدد کرنا مومن کا حق ہے. تو کوئی بھی مظلوم ہو، وہ عورت ہو، وہ مرد ہو، وہ رشتہ دار ہو، وہ پڑوسی ہو، آپ کے علاقے کو ہو یا باہر کہیں بھی ہو، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے، حقوق ہے بہت سارے، مسلمان کے مسلمان پر حقوق ہے. تو ان بہت سارے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ کسی مظلوم کی مدد کی جائے. اس انتظار میں نہ رہیں کہ وہ آپ کے پاس آئے، ریکویسٹ کرے تب آپ مدد کریں گے. نہیں، وہ آپ پولیس والے نہیں ہیں. یہ طریقہ تو پولیس والا کا ہوتا ہے کہ بھائی کتنا بھی آپ پر ظلم ہوا، آپ نے تو کمپلین تو نہیں لکھا ہے، آپ آ کر کے ہمارے پاس تو کیس نہیں لکھوا ہے. تو جاب کر رہے ہیں، وہ سیلری پا رہے ہیں، کوئی مرے کوئی زندہ رہے، اس کو پولیس والے سے مطلب تو نہیں. پولیس والوں کو اس سے گئے تو اب کے لیے کچھ کرے گا، نہیں تو نہیں کرے گا کچھ. تو یہ دنیا کا قانون اور اسلامی قانون بہت فرق ہے زمین آسمان کا. اسلام کا قانون کہتا ہے کہ نہیں، اس انتظار میں نہ رکھو آپ کو کیس اور معاملہ آپ کو لے کر کے آئے، پتہ چل گیا، خبر آپ کو لگ گئی، تو آپ مظلوم کی مدد کیجیے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا، کہ ایک مسلمان، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے دیوار کی طرح ہے. جو دیوار ایک دوسرے کو مضبوط کرتی ہے نا، ایک دوسرے کو پوری دیوار ایک مضبوط ہوتی ہے، تو اسی طرح سے ایک مسلمان کو، ایک مومن کو ہونا چاہیے کہ مسلمان مومن ایک دوسرے کو مضبوطی دیں، ایک دوسرے کی ہیلپ کریں، مصیبت میں پریشانی میں اس کے کام آئے، ظلم کی حالت میں جا کر کے مظلوم کی مدد کرے. پر آج مسلمانوں کی کیا حالت ہے؟ کسی پر کتنا بھی ظلم ہو رہا ہو، کسی کا زمین قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، سب منہ دیکھ رہا ہے، بس تماشا دیکھتے ہیں. کوئی نہیں جائے گا بولنے کہ بھائی تم ظالم ہو، تم نے زمین ہڑپ کی ہے، یہ غلط ہے، ناجائز قبضہ ہے، اس کو دے دو. کوئی نہیں بولے گا. کسی کا پیسہ کھا کے بیٹھا ہوا پریشان کر رہا ہے، 50,000 1,00,000 2,00,000 یا 5,000 صحیح، سب کو معلوم ہے یہ پیسہ کھا کے بیٹھا ہوا، اس کا قرض لیا واپس نہیں کر رہا ہے، یا پھر کسی اور طریقے سے پیسہ لیا، دھوکہ دیا، فراڈ کیا اور لوٹا نہیں رہا ہے، یا پھر عزت و آبرو کا معاملہ ہو، کوئی کسی کو غریب ہے، مسکین ہے، کوئی پریشان حال ہے، کمزور گھر والے ہیں، اس کو کوئی ستا رہا ہے، اس کی بہو بیٹی کو کوئی ستا رہا ہے، سب چپ. یا کسی کو ٹارچر کیا جائے، کسی کو پریشان کیا جا رہا ہے، اس کا جینا حرام کر کے رکھا ہوا ہے، ناک میں دم کر دیا، کوئی مدد کے لیے نہیں آتا، سب چپ چاپ بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہمارے مسلمان آج کل کب کام آتے ہیں؟ اب کہاں جمع ہوں گے؟ جب آپ کا انتقال ہو جائے گا. جب آپ کا انتقال، تب دور دور سے آئیں گے، وہ گاڑی کر کے، گاڑی بک کر کے، تب آئیں گے جنازے میں شریک ہونے. تو اب مسلمانوں کی جو سوچ ہے وہ جنازے تک محدود ہو کر کے رہ گئی ہے. یعنی جو بھی ہمدردی دکھانی ہے، ہیلپ کرنا ہے، وہ مرنے کے بعد. تو جب مسلمانوں کی سوچ جنازے تک محدود ہو جائے گی تو مسلمانوں کا تو اس دنیا سے جنازہ نکلے گا ہی. بھائی تو بیچارہ دنیا سے چلا گیا، کیا کر لو گے آپ؟ اب جنازہ پڑھ لیجیے گا، مٹی سے اس کا ثواب کو مل جائے گا. لیکن جیتے جی آپ اس کے سامنے کیوں نہیں آئے؟ جیتے جی اس کی مدد کیوں نہیں کیے؟ جیتے جی اس کی ہیلپ کیوں نہیں کیے؟ کس دنیا میں گھوم رہے تھے؟ مسلمانوں کے حقوق میں سے تو ایک حق ہے یہ، جنازہ کی نماز پڑھنا، جا کے مٹی دینا. باقی حقوق کہاں گئے؟ تو مسلمان کی تو پوری زندگی اسی میں ہے کہ کسی کے کام آنا، کسی کی پریشانی کو دور کرنا، مصیبت میں پریشانی میں کام آنا. تو مصیبت ایک، موت ایک مصیبت ہے، باقی اس سے پہلے بھی تو بہت ساری مصیبت ہے. وہاں کہاں کھو جاتے ہیں لوگ، اب کہاں چلے جاتے ہیں؟ ساری ہمدردی لوگوں کو صرف میت میں، جنازے میں نظر آتی ہے. تو اس سوچ سے مسلمانوں کو باہر آنا چاہیے. کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اللہ کا خوف کرے بس. اللہ سے ڈرنا یہ بھی عبادت ہے، اور اللہ سے زیادہ ڈر اگر کسی کو کسی غیر اللہ سے آ جائے تو یہ شرک ہے. یاد رکھیے، اگر آپ کے دل میں ڈر اللہ کے علاوہ کسی اور سے زیادہ ہو رہا ہے، انسان سے آپ ڈر رہے ہیں کہ حق بات بول دیے تو کوئی کرنا کر لے، اب مظلوم کی مدد کرنے جا رہے ہیں، ظالم کے خلاف اب بولنے جائیں گے، اس کا حق دلانے جائیں گے، اس کی زمین دلائیں گے، اس کا پیسہ دلائیں گے، یا ٹارچر کر رہا، کسی کو تنگ کر رہا، ناک میں دم کر کے رکھا ہے، تو آپ وہاں پر جا رہے ہیں معاملے کو ٹھیک کرنے کے لیے، تو ڈر رہے ہیں کہ وہ میرے پیچھے نہ پڑ جائے. تو اگر اللہ سے زیادہ ڈر اگر کسی انسان کے دل میں کسی اور کا آ جائے تو یہ شرک ہے. اور سب سے زیادہ اللہ سے ڈرا جائے یہ توحید کا حصہ ہے، یہ بھی عبادت ہے، یہ اجر و ثواب کا کام ہے. تو اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو ہدایت دے. اللہ ہم مسلمانوں کے دلوں میں اللہ صرف تیرا ڈر اور خوف رکھ دے، اور جو غیر اللہ کا ڈر خوف ہے اللہ اس کو ہمارے دلوں سے نکال دے، اور ظالموں کے خلاف کھڑا ہونے، ظالموں کے خلاف لڑنے کی توفیق دے، ظلم کو مٹانے کی توفیق دے، مظلوم کی مدد کرنے کی توفیق دے، ظلم کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
اور مظلوم کی ہر طرح کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے اندر اللہ وہ ہمت دے، ہمیں وہ طاقت دے، وہ حوصلہ دے، وہ ایمانی جذبہ دے کہ ہم ہر طرح کے ظالم کو روکیں اور ہر طرح کے مظلوم کی ہم مدد کریں اور ظلم کو اپنے سماج، سوسائٹی اور معاشرے سے نکال کے پھینکیں۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔